ہمارے ہاں ایک طوطا تھا، حالانکہ یہ تاج والا طوطا تھا، یہ باتیں نہیں کرتے، وہ کرتا تھا، تو وہ ہوائی جہاز کی نقل کرتا تھا، پنجرے کے چھت پر باقاعدہ اس طریقے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے نیچے اتر جاتا، کبھی ایئرپورٹ دیکھا نہیں لیکن اندازہ لگایا، اور بھینس کی آواز کرتا تھا، یہاں پہلے بھینس سے گڑی اور میری نقل کرتا، زر کا پڑھنا، زر کا پڑھنا، زر کا پڑھنا، شاباش زر کا پڑھنا، جلدی کرو۔ ایک دن میں حیران ہوں، میں نہ سکے، زر کا پڑھنا، زر کا پڑھنا۔ آخر میں جا کر کے ایک دن بلی سے لڑائی ہو گئی، مجھے بچیوں نے بتایا کہ ابو وہ طوطے کا جھگڑا ہو گیا بلے سے۔ آپ یقین کریں بلے بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی، بلے بھی سارا خون آلودہ تھا، وہ بھی خون آلودہ تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے ایسا کر دیا، پھر اس طرح سے جو چہرہ موڑا تو میں چیخ چیخ کے رونے لگا۔ میں نے کہا پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ جو پالنے والا ہے ظالم نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ آپ اکیلے، اور پنجرا کھل گیا تو یوں اس طرح سینہ کھولا، دیکھو یہ زخم، یہ دیکھو یہ زخم، پورا خون خون تھا۔ توبہ توبہ، کیا محبت ہو جاتی ان چیزوں سے۔ اور وہ پوری رات اس کی مرہم پھٹی ہوئی ہے، اس کے علاج معالجہ ہوا۔ چھوٹی سی بچی ہماری وہ سحری کے وقت اس کو دیکھنے گئی، بڑی خوش آئی، کہا ابو دانا کھا رہا، ٹھیک ہو رہا ہے۔ صبح جب میں ترمیدی کے لیے جا رہا تھا، میں گیا تو بچی رو رہی تھی، میں نے کہا کیا طوطا مر گیا ہے؟ 7 بجے انتقال ہو گیا، اور ترمیدی شریف کے درس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ فخذ اربعۃ من الطیر، جس زمانے میں انگریز وائسرائے کی تنخواہ 5000 تھی، ہندوستان کے لیے جو افسر بالا تھا اس کی تنخواہ 5-10 ہزار۔ اس وقت پشاور میں ایک مینا تھی، وہ زبردست آواز لگاتی تھی، اوپر چھتے پر بیٹھی ہوتی تھی ہوٹل میں اور کہتی تھی کاکا دے ہوٹل تراشا، کاکا دے ہوٹل تراشا، اور دنیا جمع ہوتی تھی۔ انگریز وائسرائے نے 20,000 پیش کیے، ہوٹل والوں نے نہیں دیا، کام نہیں بھیجیں گے، کاکا دے ہوٹل تراشا، کاکا دے ہوٹل تراشا۔ پختانوی ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمینا و خطا او دزڑ خندا ہو۔